بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 10۔ کتاب کا نام ماہ عرب۔ جنگ نہروان کے بعد ہزیمت زدہ خوارج کی حضرت علی کے خلاف سازشوں کا بیان۔ مصنف صادق حسین سردھنوی۔ ہم اپنے سامعین کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے کوفہ کی طرف منعطف کرانا چاہتے ہیں کہ قطام کے کیا کردار ہیں اور سعید و عبداللہ کی روانگی کے بعد اس نے کیا کیا تھا۔ بڑی ہوشیار اور مکار عورت ہے، اس کے قید سے خدا بچائے۔ یہ تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ عبداللہ سعید کی گرفتاری یا قتل کے واسطے اپنے غلام ریحان کو عمرو بن عاص کے پاس بھیج دیا، یعنی ادھر تو ریحان سے حاکم قسطاط کے پاس یہ پیغام کہلا بھیجا کہ دو شخص انصار علی کے تمہارے معاملات میں رخنہ اندازی کے واسطے قسطاط میں آئے ہیں، اور عین شمس میں انصار علی کی جمعیت جمعہ کے دن مجلس مشاورت گرم کرتی ہے تاکہ سعید و عبداللہ گرفتار ہو جائیں۔ ادھر فتنہ پرواز قطام نے زن فرتود لبابہ سے تقلیہ میں مشورہ شروع کر دیا۔ قطام کی مسرت کا یہ خیال تھا کہ بات کہنے سے پہلے اس قدر ہستی کہ کسی طرح ہنسی نہ رکتی تھی، اپنی شاطرانہ چال پر اتنا بھروسہ اور یقین تھا کہ خوشی کے مارے پھولے نہ سماتی۔ قطام نے کہنا شروع کیا، لبابہ سنو، آج میں نے کیا کیا۔ میری حسن تدبیر کو سن کر بڑے بڑے دنگ رہ جائیں گے، اور پھر مزہ یہ ہے کہ تدبیر ناکام نہ ہوگی، سعید اور عبداللہ دونوں نہ بچیں گے، اور اگر بچ جائیں گے تو میرا ذمہ۔ ان دونوں کو بڑا گھمنڈ تھا، عمرو بن عاص نے ایسا ٹھیک کیا ہوگا کہ یاد ہی کرتے رہ جائیں گے۔ وہ بلا کا ذہین اور ہوشیاری کا پتلا ہے، بھلا وہ ان دونوں کو کیوں کر چھوڑ دے گا؟ وہ تو اس بات پر ادھار کھائے ہوئے ہے کہ علی کا دوست اور طرفدار میرے ہاتھ لگے تو بغیر عدم کو پہنچائے نہ رہوں۔ یہ سمجھ لو لبابہ، یہ دونوں مغرور سعید و عبداللہ تو مارے گئے، لیکن نہیں، ایک بات رہ گئی کہ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون شخص ہے جس نے علی کے قتل کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے تو میں بہت ہی خوش ہوں اور تا امکانی اسے مدد پہنچاؤں۔ ہم سب بنی امیہ علی سے سخت بیزار ہیں، کاش یہ صحیح ہو کہ 17 رمضان المبارک کو وہ دعوے دار قتل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ قتل وہ کرے گا، بدنام وہ ہوگا، اور ہم پوشیدہ پوشیدہ اسے مدد پہنچائیں گے۔ کیا یہ بات تمہیں معلوم نہیں کہ میرے بھائی اور باپ کو اس علی نے کس بے دردی سے قتل کرایا ہے؟ کچھ میرا باپ بوڑھا تھا، لیکن میرے بھائی کی جوانی اس پر روتی ہے، اور وہ شاخ صنوبر میرا بھائی، اس پر اس کا شباب گریا و کنا ہے۔ کیا رسول کا رشتہ دار جو جیسا کرے ویسا پائے؟ وہ تو اوروں کو مارے اور اسے کوئی زندہ چھوڑ دے۔ پھر لبابہ نے زہر خندہ انداز میں کہا، اے مہوش و حسین، تمہارا غلام ریحان تمہاری طرح ہوشیاری کی راہوں سے واقف ہے۔ وہ یہ ضرور پتہ لگا کر آئے گا کہ بلکہ اس فتنے کو زیادہ نہ بڑھائے گا۔ نمک حلال غلام ہے، اگر علی پر قابو پائے تو وہ آج ہی ان کو قتل کر ڈالے، تمہاری بات بھی وہ نہ سنے گا۔ اس کے سینے میں آگ مشتعل ہے کہ جب سے اس کا کریم آقا اور آقا زاد علی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، معاویہ کو ملک کیوں نہیں دیتا؟ بیکار کی جان جوکھوں کر رکھی ہے، مگر وہ ملک ہی دے دے تو بھی اسے کوئی چھوڑنے کا پتہ نہیں۔ اس نے اپنے بہت سے دشمن بنائے ہیں، اہل نہروان دشمن، اہل شام دشمن، اہل عراق دشمن۔ کن کن سے محفوظ رہے گا؟ کوئی نہ کوئی وار کر گزرے گا۔ ہماری بات یاد رکھو، سن لینا کہ علی مارے گئے۔ اول تو تمہارا غلام بھی بہت کچھ کان بھر آیا ہوگا، پھر جب وہ آئے اور پتہ بتائے تو تم اس شخص کو بلوانا، وہ تمہاری صورت دیکھتے ہی فریفتہ ہو جائے گا، جو کچھ کہو گی کرے گا، وہ تمہارا غلام ہو جائے گا۔ آئے ہے شہزادی، خدا نے تمہیں حسن ہی ایسا دیا ہے، اگر ایک جھلک بھی کسی نے دیکھ لی تو فدائی ہو گیا، لیکن تم بھی اسے فریب نہ دینا۔ دیکھو سعید کو کیسا الو بنایا، کہہ دینا کہ مجھ جیسی حسینہ جس کا زمانے میں جواب نہیں، فوراً تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ میرے نکاح کا مہر قتل علی ہے، اگر نہ بھی کرتا ہوگا تو اس آرزو میں قتل کرے گا، کچا ہوگا تو پکا ہو جائے گا۔ قطام نے کہا،
خدا تمہیں خوش اور کلیجہ ٹھنڈا رکھے۔ کس قدر فہمیدہ ہو، میری نیت پہچانتی ہو۔ ہاں ہاں پیاری خالہ، میرا بھی یہی قصد ہے کہ ذرا ہوش آیا جلوہ دکھا کر حسن کی تما دے دوں گی۔ وہ یہاں الو بن جائے گا، وہ کوفہ تو ضرور آئے گا، میں کہیں دور نہیں، بس اس سے 2 باتیں ہو جائیں، پھر دیکھتی ہوں کہاں کا ایسا ہے کہ میرے دام سے نکل جائے۔ میرا تمام کنبہ اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ علی مارا جائے۔ لوگوں کو خبر ہوگی کہ کس نے علی کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، تو یہ سب مخالف قاتل کے مددگار بن جائیں گے۔ ادھر میں اپنے سہنکار حسن سے محصور کر دوں گی۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ ایک شخص کے منہ سے نکل کر جو بات دوسرے کے کان تک پہنچتی ہے پھر وہ چھپ نہیں سکتی۔ ابھی رمضان آیا بھی نہیں، لیکن سارے کوفہ میں مشہور ہے کہ کوئی سخت حادثہ ہونے والا ہے۔ بعض گمراہ اس بات پر اڑے ہیں کہ ہم علی کو قتل کر دیں گے۔ اسی طرح یہ خبر رفتہ رفتہ سب میں پھیل گئی، لیکن بہتوں کا خیال ہے کہ محض بے بنیاد اور غلط ہے۔ بھلا شیر خدا کا مقابلہ اسد اللہ غالب سے کون آنکھ ملا سکتا ہے؟ اس بات کا کون گواہ ہے؟ لوگوں نے افواہ اڑا دی ہے کہ جو کہتا ہے اسے بلاؤ۔ اس قدر جھوٹی باتیں ازراہ حسد مشہور کی جاتی ہیں۔ علی کا مرتبہ، علی کی فضیلت، علی کا زہد و تقویٰ، علی کا انصاف کون ایسا ہے جو نہیں جانتا؟ یہ خبر علی تک پہنچی، ان کا محافظ دستہ فوج آگاہ ہو گیا، لیکن محض بے ایمانوں نے پردہ ایمانداری میں رہ کر بات کو بلا رفت گزشت کر دیا، قسمیں کھا کھا کر کہ اے مولا، اے آقا، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرائیں گے، ہم سب مارے جائیں تو خدا نخواستہ آپ کی نوبت آئے گی۔ یہ اس لیے اور یہ سمجھ کر کہا گیا کہ قاتل اتنا موقع ہی کیوں دینے لگا کہ مقابلے کی نوبت آنے پائے، اور پھر کوفی لا یوفی غیر صحابی قوم بنی امیہ کے دغاباز، چشم زدن میں طوطے کی طرح آنکھ پھیرنے والی، ان کے سامنے ذکر آیا تو نہایت ارادت اور عقیدت کے انداز سے عرض کرنے لگے، حضور، ہم آپ کے قدموں پر قربان ہوں، ہماری جانیں آپ کی روئیں روئیں پر فدا، آپ قرآن شریف ہیں، اور جو شخص قرآن پاک سے منحرف ہے وہ بے ایمان ہے۔ کیا مجال کہ کوئی جناب کی طرف نگاہ کج سے دیکھ لے؟ یہ افواہیں حاسدوں کی شرر انگیزی کا نتیجہ ہیں، اور خدا نخواستہ یہ سچ بھی ہو تو کون دفتن ایسی جرت کر سکتا ہے؟ کوفی اس واقعے سے باخبر ہیں لیکن چھپاتے ہیں، باہم باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہاں ضرور ایسا ہوگا، لیکن پھر گروہ کثیر میں اظہار خیال کرتے ہیں نہیں نہیں، بالکل غلط۔ کوفیوں کی ثقافت اپنی نظر آب ہے۔ باپ بیٹے کے ساتھ ان عدیم الوفا نے کیا کیا ظلم کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیجیے، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا۔ کوفہ اسلامی دارالخلافت تھا، مسلمانوں کی مسرت کا کیا ذکر کیا جائے، گھر گھر میں عید معلوم ہوتی تھی۔ وسط شہر میں جامع مسجد کے بالائی حصوں سے چاند کی رویت ہوئی۔ جس فتنے کا اندیشہ اہل شہر کی طرف سے تھا اس کا ظہور کا وقت آ چکا تھا۔ اس کے بعد عید ہے، لیکن کہنا چاہیے کہ محرم نہیں 17ویں رمضان ہے۔ قدام کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ جامع میں نہ سماتی تھی۔ خوشی کے جوش میں در و دیوار سے کہنے لگتی تھی، لوگوں، میں اس کی صورت تو دیکھ لوں، وہ کون سا چاند ہے کہ جس سے آفتاب مصطفی کو گہن لگے، میں اسے بڑی مار دوں گی، رغبت دلاؤں گی، تحریض کروں گی کہ میرے دل کے مالک، میرے پیارے، میں تیری ہوں اور تو میرا، جو علی کو قتل کر دے۔ سامعین کو یاد ہوگا کہ یہی پرکارۂ آفات فتنہ روزگار اسی مقصد کے لیے اپنے آپ کو سعید کے ہاتھ رہن کر چکی تھی اور اب دوسرے کی تلاش میں ہے، مگر مقصد وہی ایک ہے۔ نصف مہینہ گزر گیا، کوئی آیا نہ گیا، نہ کسی طرح کی افواہ یا خبر اڑی۔ دشمنوں کو سخت مایوسی ہوئی۔ خطام نے لبابہ سے ذیل کی گفتگو کی، لبابہ، یہ تو کچھ نہ ہوا، علی بڑا سخت جان ہے، پھر بچ گیا۔ خالہ، اچھی خالہ، کوئی بھی تو نہ آیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ کس قدر بزدلانہ عہد تھا، کیا نامردی کا قصد تھا، بالکل موم کی طرح نازک نکلا، کسی نے دوسری طرف پھیر دیا۔ یہاں تو آئی، دلی تمنا ہے کہ کسی طرح علی مارا جاتا۔ ریحان بھی تو نہ آیا، اس کمبخت نے کتنی دیر لگائی، بڑا کاہل ہے،
خدا جانے کہاں جا کر مر گیا کہ پھر پلٹ کر سانس تک نہ لی۔ یہاں انتظار نے پریشان کر دیا، جلد آ جائے اور خبر مسرت سنائے کہ فلاں شخص نے علی کے قتل کا قصد کیا ہے۔ میں ریحان سے یہ بھی دریافت کروں گی کہ کہو ہمارا جادو چلا یا نہیں، ہم نے جو پھندا ڈالا تھا وہ مخالفین کے گلوں میں گلوگیر ہوا یا نہیں۔ عشق و عاشقی کے واسطے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، کسی جال میں یوں ہی پھنس جانا کیا؟ دیکھو تم نے کیسی تدبیر کی کہ اس مدعی عشق کو اسیر ستم کر دیا، عبداللہ کو غرق فنا کر دیا۔ مجھے اس سے پوری کیفیت سننی ہے، ابھی کیا خبر کیا کیا حادثے گزر گئے، کتنے قتل ہوئے، کتنے دریا برد کر دیے گئے۔ میری شعلہ جوشی اور آتش مزاجی سے واقف نہ تھے، میرے سامنے مرد نامرد ہو کر رہ جاتا ہے۔ بڑے عاشق صادق بن کر آتے تھے، یا تو اس قدر زور و شور تھا کہ یہ کروں گا اور وہ کروں گا، یا مطالبہ کرتے ہوئے آئے کہ اقرار نامہ سیدھے ہاتھ سے واپس کر دو، میرے دادا نے وصیت کی ہے، اب معلوم ہو جائے گا کہ علی کی طرفداری میں کیسا درجہ ہوتا ہے۔ عمرو بن عاص خوب مزاج پرسی کرے گا، اور ایسی مزاج پرسی کہ سڑوا کر مار ڈالے گا۔ وہ شخص جہاں سے نہ صدائے فریاد بلند ہو کر کہیں جا سکے، نہ کوئی اس پر کان لگائے۔ میں بھی کیا چیز ہوں، ابھی تک کسی بات کا کوئی ظہور نہیں ہوا اور خیالی پلاؤ پکنے لگے۔ امید پر دنیا قائم ہے، ان معنوں میں تو میرا دعویٰ مدلل ہے، لیکن جب تک توثیق و تصدیق نہ ہو جائے قابل اعتماد نہیں ہے۔ ریحان آئے تو پتہ لگاؤں کہ کیا گزری، آپ بیتی دونوں تفصیل کے ساتھ بیان کرو، میں ان دلچسپ و خوش آئند باتوں سے اپنا جی خوش کروں گی۔ کوئی تو میری شرط پوری کرے گا، کوئی تو میری بات مانے گا۔ علی کے قتل کے واسطے میں اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتی ہوں، کچھ بعید نہیں ہے کہ میری مراد بر آئے۔ میں تو بالاعلان کہتی ہوں کہ جس کا جی چاہے مجھے کنیزی میں قبول کر لے، شریک حیات بنائے، مگر علی کو قتل کر ڈالے، بس یہی میرا مہر ہے۔ ماہ سیام مبارک کی 15ویں تاریخ تھی اور رات کا وقت چاندنی بڑی آب و تاب سے کھلی ہوئی تھی، در و دیوار روشن ہو رہے تھے۔ کسی نے دروازے پر دستک دی، زنجیر کھٹکھٹائی۔ جس وقت سے ریحان سفر کو گیا ہے، لبابہ قطام ہی کے مکان پر قطام کے ساتھ رہتی تھی، چنانچہ اس وقت بھی وہ قطام ہی کے پاس سو رہی تھی، اس واسطے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے قطام لبابہ کو اپنے پاس سے جدا نہ کرتی، چنانچہ حسب معمول لبابہ آج بھی موجود ہے۔ دروازے کا کھٹکا سن کر وہ احتیاط کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھی اور دروازہ کھولنے چلی۔ اس نے اونٹ کے بلبلانے کی صدا بھی سنی، وہ فوراً جان گئی کہ ہو نہ ہو یہ تو ریحان ہے، بے تعامل دروازہ کھول دیا۔ ریحان مکان میں داخل ہوا، سب سے پہلے اس نے لبابہ کی دست بوسی کی، وہ اسی طرح سفر کی پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ شاد و خرم دوڑتا ہوا اس حصے مکان میں پہنچا جہاں قطام بستر راحت پر استراحت میں مصروف تھی، مگر وہ بولنے کی آواز اور چلنے پھرنے کی آہٹ سے فوراً خواب ناز سے بیدار ہو گئی۔ ریحان کو دیکھتے ہی برق پاش تبسم کیا، جس نے ریحان کے خرمن صبر و شکیب پر بجلی گرا دی۔ اس کی واہی شگفتگی کی بھی کوئی حد نہ تھی۔ قطام کا التفات دیکھ کر اور بھی بانجھیں کھل گئیں، چہرے پر پہلے سے رونق تھی، خوشی اور رنج کی علامتیں چھپی نہیں رہتی تھیں۔ سفر کی تمام صعوبتیں عشوۂ ترانہ تبسم سے دور ہو گئیں۔ ریحان نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ میری آقا زادی میری حسن خدمت سے راضی ہے۔ آگے بڑھا اور قطام کے دست نگار کو بوسہ دیا۔ قطام نے کہا، ریحان میں تمہارے چہرے پر بڑی بشاشت پاتی ہوں، اگرچہ تم سیاہ فام ہو، لیکن اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر نور کی بارش ہو رہی ہے، تمہارا چہرہ فرط مسرت سے خوشی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ ریحان نے کہا، حضور غلام کا دل بڑھاتی ہیں، ہدیہ وفاداری اور تبرک خدمت گزاری کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا۔ قطام نے کہا، کہو کیا کر آئے؟ کچھ شعلے بھڑکائے، کچھ چنگاریاں چھوڑیں، ارے ہم بنی امیہ ہیں، ہم سے بچ کر کوئی کہاں جائے گا؟ تمہارا خوش و خرم چہرہ بجائے خود ایک مژدہ خوشی ہے، مراد یقیناً پوری ہوئی ہوگی۔ میری بتائی ہوئی تدبیریں
کچھ کارآمد ثابت ہوئی ہیں یا نہیں؟ میرے تجربوں نے کچھ فائدہ دکھایا؟ ریحان نے داڑھی اور منہ پر سے گرد راہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں قسطاط کی طرف روانہ ہوا اور جمعرات کے دن پہنچا اور عرض کیا کہ بندگان عالی، میں خیر خواہ سرکار معاویہ ہوں اور آپ ان کی وزیر باتدبیر ہیں، لہٰذا بطور اطلاع گزارش ہے کہ قسطاط میں 2 شخص سعید و عبداللہ نامی آئے ہوئے ہیں اور اس غرض سے کہ طرفداران معاویہ کو نیچا دکھائیں اور شیفتگان علی کی مدد کر کے تقویت پہنچائیں۔ اسی قسطاط میں جس کے امیر ہونے کے باوجود آپ کو کچھ خبر نہیں کہ بمقام عین شمس جمعہ کو کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور علی کی مدد کا مشورہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے دل میں ٹھان چکے ہیں کہ جس طرح ممکن ہو انصار معاویہ کو زحمت دیں، رسوا کریں۔ یہ سنتے ہی عمرو بن عاص آگ بگولا ہو گیا اور فوراً حکم دیا کہ انسپکٹر جنرل پولیس حاضر ہو۔ وہ حاضر خدمت ہوا تو حکم ہوا کہ تیار رہو، دیکھو جمعہ کے دن وقت معینہ پر عین شمس بقدر قوی روانہ ہو جائے اور وہ احمقوں کی غیر منظم و نامعقول جماعت جو اپنے آپ کو انصار علی کہتی ہے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ اے قطام، اے میری آقا زادی، مجھے یہ وسوسہ ہوا کہ وہ تو عین شمس میں گرفتار ہو جائے گا، لیکن سعید و عبداللہ ابھی تک قسطاط میں آئے بھی نہیں ہیں، وہ کیوں کر گرفتار کیے جائیں گے؟ لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ اندیشہ بھی رفع ہو گیا۔ وہ دونوں مرنے کے لیے پہنچ گئے اور قسطاط سے عین شمس کی طرف روانہ ہوئے کہ اپنا مشن پورا کریں۔ پھر انہوں نے اس گروہ کو تلاش کر لیا اور جو معاویہ کے معاندین تھے ان سے جا کر مل گئے۔ پھر دوستان علی پر عمرو بن عاص کی سپاہ غفلت میں جا پڑی اور وہ سب اسیر ہو گئے۔ ان کے ساتھ عبداللہ و سعید بھی پکڑے گئے۔ سچ کہیے گا، میں آپ کا کس قدر پیارا اور وفادار غلام ہوں؟ کہیے ہاں، لیکن ایک شبہ اب تک کانٹے کی طرح میرے دل میں کھٹک رہا ہے کہ انصار علی میں عبداللہ کو تو میں نے اچھی طرح دیکھا، لیکن سعید کو اس جماعت میں نہیں دیکھا۔ آقا زادی، وہ بھی گروہ میں ضرور ہوگا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ میری نگاہ اس پر نہیں پڑ سکی، اور وہ کہاں جاتا؟ سعید عبداللہ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ دونوں ایک روح اور 2 قالب ہیں، ایک ہی ہتھیلی کے چٹے بٹے، ایک ہی خاندان کا خون دونوں کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر تقدیر سب کچھ کراتی ہے۔ بھولی بھالی قطام، ممکن ہے کہ سعید کسی وجہ سے نہ پہنچا ہو کیونکہ میں نے نہیں دیکھا، خدا جانے کہاں چھپ رہا یا کس شے میں سما گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے قیدیوں میں تو نہیں تھا۔ میرا نہ دیکھنا اس کی دلیل کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ اسیر نہیں ہوا ہے، بلکہ دوسروں کے ہمراہ ڈوب بھی گیا ہوگا۔ کیا ان میں سے ایک بھی نہ بچا ہوگا؟ سب دریا برد کر دیے گئے۔ قطام نے کہا، کیا طرفداران علی کو جو عین شمس میں بغرض مشورہ جمع ہوا کرتے تھے عمرو بن عاص کے انسپکٹر جنرل پولیس نے گرفتار کر کے اس کے روبرو پیش کر دیا تھا؟ جی ہاں، سب گرفتار ہو گئے۔ تقریباً 20 اسیروں کو میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور عبداللہ بھی ان میں سے تھا۔ یا تو میاں عبداللہ کو یہ غرور تھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے کھڑے ہیں اور مدد کر علی کی۔ اپنی طرفداری کا تو میں نے مزہ چکھا۔ اور سعید؟ اس جماعت میں تو میں نے اسے نہیں دیکھا، قیدیوں کو میں نے بغور دیکھا تھا، کوئی سرسری نگاہ نہیں ڈالی۔ پھر یہ کیا طلسم ہے؟ ممکن ہے کہ وہ کسی طرح نکل گیا ہو اور جان اس کی ابھی بچ گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان میں ہو اور اتفاق سے میں نے نہ دیکھا۔ قیدیوں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا گیا؟ اسی شب کو عمرو بن عاص نے صبح بھی نہ ہونے دی تھی اور سب کو اپنے حکم سے دریائے نیل میں غرق کرا دیا۔ قطام کا چہرہ یہ باتیں سن کر 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، پھر بھی قدرے خاطر ملول تھی۔ کیوں قطام، خوشی کے موقع پر رنج کا کیا محل ہے؟ لبابا نے پوچھا۔ یہ کم بات ہے کہ سعید بچ گیا، دیکھیے وہ کیا شورش کرتا ہے، علی کا کیا مقصد ہے۔ جہاں تک ہو سکے گا علی کے بچانے میں مساعی ہوگا، وہ ابھی اس سلسلے میں غارت ہوتا تو اچھا تھا۔ لبابا نے کہا، خدا تمہاری جان کو رکھے، یہ خالہ بندی قربان جائے تم پر، تم ہو تو سب کچھ ہے۔ تمہارے ہیلے سے عبداللہ مارا گیا،
سعید بیچارہ کیا چیز ہے، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اس کی بھی آ ہی گئی ہے، کوئی تصویر اس کے لیے بھی تجویز کر لو۔ عبداللہ کا مشکل تھا تو اس پر تمہارا حیلہ چل گیا، سعید کو تم آج اپنے ہاتھ سے پھانسی دینا چاہو تو دے سکتی ہو۔ خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ عبداللہ جیسے موذی سے نجات حاصل ہوئی۔ قطام نے کہا، خالہ سچ کہتی ہو، لیکن سعید رازدار ہے، کیا جاتا ہے کہ وہ علی سے جا کہہ دے اور وہ اس وقفے میں دشمن سے بچنے کا انتظام کر لیں اور ہماری کوششیں رائیگاں ہوں۔ لبابہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر ریحان کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا، جس نے علی کے قتل کا قصد کیا ہے، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ریحان نے کہا، بے شک، وہ بنی مراد سے ہے، عبد الرحمن نام ہے، ابن بلجم کا بیٹا ہے۔ اب تو لبابہ اچھل پڑی اور خوش فعلیاں کرنے لگی۔ قطام، تو اسے جانتی ہے، اب تو معاملہ بہت آسان ہے۔ میں تو نہیں جانتی خالہ، شاید تم جانتی ہو۔ کیا تم نہیں جانتی بیٹی؟ میں جانتی ہوں اور اچھی طرح جانتی ہوں، بڑا بہادر شخص ہے، وہ ضرور یہ کام کر گزرے گا، اس کے سوا علی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، علی مقابلے میں کسی سے قتل نہیں ہو سکتا، ہاں اگر دھوکے سے ارادہ کیا جائے تو ممکن ہے۔ یہ شخص علی کا غلام ہے، ہمیشہ اس کی خدمت میں رہتا ہے، اس کے لیے علی کا قتل کیا بڑی بات ہے، اس لیے کہ ہر وقت کی موجودگی رہتی ہے، وہ دھوکہ دیا ہوگا کہ سب یاد کرتے رہ جائیں۔ بے شک اب ہمارا مقصد حاصل ہوگا۔ وہ حسین و جمیل عورتوں کا بڑا شائق ہے، اس کی رضامندیوں اور دل جوئیوں کے لیے جان تک خطرے میں ڈالنے سے دریغ نہ کرتا۔ پھر اس نے اپنا منہ قطام کے کانوں سے لگا دیا اور سمجھانے کے طور پر کہا، وہ تمہیں ضرور چاہے گا، ذرا تم اس سے خشک باتیں نہ کرنا کہ برداشتہ خاطر ہو جائے، یہ نہایت ضروری موقع ہے، اس کا دل اپنی زلفوں میں پھنسا لینا، پھر وہ تمہارے قبضے سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے۔ ریحان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، ریحان، کیا تو نے ابن بلجم کو وہاں دیکھا تھا؟ تیری واپسی کے قبل تک وہ وہاں موجود تھا؟ نہیں، وہ تو وہاں نہ تھا، لیکن میں نے باوثوق ذریعے سے سنا ہے کہ قسطاط میں میرے پہنچنے سے پہلے وہ کوفے کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ مجھے خیال تھا کہ وہ تم لوگوں کے پاس ضرور آیا ہوگا، لیکن جب نہ صحیح تو اب ضرور آئے گا، تمہارے پاس آنا اس کے لیے لازمی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم لوگوں کو خوب جانتا ہے کہ دشمنان علی سے ہو اور ایسے گروہ سے ملنا اس کا عین مقصد ہے، کیونکہ علی کے خلاف جماعت سے ساز کر کے اپنی قوت کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ خلافت اس کے گھرانے سے نکل جائے۔ ان دلائل سے مجھے یقین کامل ہے کہ وہ گروہ علی کے خلاف جو شخص کوفہ میں آئے گا وہ اپنے ہم خیالوں اور ہم نواؤں سے جستجو کر کے ملے گا، لہٰذا تم سے زیادہ اس کا حق کس پر ہو سکتا ہے؟ ریحان نے اپنا رفت سفر نہیں اتارا، آرام دہ لباس تبدیل کرنے کا موقع نہیں ملا، اسی طرح گھر سے باہر نکل کر پائیں باغ کی ہری بھری روشنیوں میں ٹہلنے لگا۔ لبابہ بھی اس کے پاس درختوں کے سائے میں بیٹھ گئی اور چپکے اس کے کان میں کہا کہ جب کوئی شخص یہاں آئے اور صاحب فانا سے ملنا چاہے تو تم اسے کہہ دینا کہ تیری خالہ لبابہ مکان میں ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، کیونکہ تم سے اسے کوئی ضروری کام ہے۔ اس کے بعد تم اس شخص کو فوراً میرے پاس اندر پہنچا دینا، نیز اسے یہ بھی سمجھا دینا کہ لبابہ اس وقت محجبیں قطام کے پاس موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ قطام کے حسن و جمال کی جہاں تک تمہاری گویائی کام دے مدح سرائی کرنا اور خوب حسن و قبا عرص جوہر پر دل کھول کر تقریر کرنا تاکہ اس کا دل قطام کے خیال کی منزل بن جائے، پھر قطام کے اس خیال کو ذہن نشین کرا دینا کہ وہ آنے والے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے، بلکہ کہنا کہ اس بارے میں میں خود بھی آپ کی واجبی خدمت و سعی کروں گا، میری طرف سے یقین دلا دینا کہ اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہی ہوں۔ اے ریحان، اس سے زیادہ تم سے کیا کہوں، تم خود زیرک اور دانش مند آدمی ہو، تم کو سکھانا گویا لقمان کو حکمت پڑھانا ہے۔ ریحان مسرت سے ہنس دیتا تھا، اپنی مدح پر بے حد خوش تھا، لبابہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر اس فخریہ انداز سے اس کی طرف دیکھتا تھا گویا اس کی آنکھیں اس خیال کی ترجمانی کر رہی ہیں کہ بے شک تمہارا خیال درست ہے، ورنہ قطام کی ساری تدبیریں دھری رہ جاتیں، کوئی تدبیر قوت سے فعل میں آنا نصیب نہ ہوتی،
یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، تمام گلگاری اور شرر بازی کی محض سعی مشکور ہے۔ لبابہ ریحان کو پائیں باغ میں دوش بدوش ٹہلتا چھوڑ کر قطام کے پاس واپس آئی۔ اس کے چشم و آبرو سے صاف نمایاں تھا کہ وہ کمسن اور حسین قطام کی ہوشیاری اور مکاری پر نہایت متحیر اور متعجب ہے، بلکہ فخر و ناز کرتی ہے کہ اس کی عمر کی لڑکی اور اس قدر چالاک ہے۔ اگرچہ میں نے اس کی عمر پائی ہے، لیکن مکاری میں اس کا میرا کوئی میل نہیں، حالانکہ میں نے عمر میں بڑے بڑے تجربے کیے ہیں، لیکن میں اس جیسی سوچ نہیں رکھ سکتی۔ اس کے دل میں سرورائے خیال فرحت و انبساط کی بارش کر رہا تھا کہ بے شک اب مراد دل حاصل ہوگی، علی قتل کیا جائے گا، ہماری پیاس بجھنے والی ہے، ارمان پورے ہو کر رہیں گے۔ قطام اسی طرح خاموش تھی، ابروؤں پر بل پڑے ہوئے ہیں اور کسی فکر میں انہماک سے محو ہو رہی تھی۔ لبابہ نے کہا، بیٹی تمہیں کیا فکر لاحق ہے؟ کون سی مہم درپیش ہے؟ کیوں اس قدر متوحش اور متفکر معلوم ہوتی ہو؟ اب تو مراد پوری ہونے کے قدرتی سامان ہو گئے۔ بیٹی گھبراؤ مت، اللہ پاک ہے، علی کو مقتول سمجھو، صبح شام میں اطلاع ہوا چاہتی ہے۔ مادر مہربان، مجھے تو بڑا خوف ہے خالہ جان، میں تو اس خیال سے سہم جاتی ہوں۔ لبابہ نے کہا، کیوں میری جان؟ وہ دن کبھی نہ آئے کہ تمہارا بال بکا ہو۔ بیٹی تیرے سر تو فتح کا صحرا ہے، وہ بھی ایک وقت تھا کہ تمہارے باپ اور بھائی کا لاشا دیکھا، اور اب تقدیر سیدھی ہے کہ دشمن کا لاشا دیکھیں گے۔ خدا وہ دن لائے۔ جانے من ڈرتے نہیں ہیں بیٹی، علی ہے کون؟ اس سے تو سب پھر گئے۔ سب جانتے ہیں کہ علی نے عثمان کو قتل نہیں کرایا، لیکن یہ ایسی تہمت تھوپی گئی ہے کہ بغیر جان لیے نہ چھوڑے گی۔ قطام نے کہا، یہ سب کچھ درست ہے، سعید کی طرف دھیان جاتا ہے تو وہم آتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ریحان کیا کہتا ہے کہ سعید ان قیدیوں میں نہیں تھا جن کو عمرو بن عاص کے فوجی افسر اعلیٰ نے بمقام عین شمس اسیر کیا تھا۔ جب سے مجھے یہ اندیشہ لاحق ہے کہ کہیں وہ علی کے پاس پہنچنے میں سبقت نہ کرے۔ نیل کی غرقابی سے وہ فتنہ بچ گیا، ضرور علی کے پاس پہنچے گا اور اسے خبر کر دے گا، قاتل کے نام سے آگاہ کرے گا۔ ہماری ساری کوششیں رائگاں جائیں گی، ہمارے طرفدار ذلیل ہوں گے اور گروہ علی بندوبست کر لے گا۔ قطام نے کہا، ہاں کچھ تو انتظام کرنا ہی چاہیے۔ میں ایک تدبیر بتاتی ہوں، نہایت عاقلانہ تجویز ہے، حفظ ما تقدم کے لیے بہترین صورت میرے ذہن میں آتی ہے۔ تو پھر کیا تعمل ہے بیٹی، بیان کرو۔ میرے خیال میں اگر سعید مل جائے تو اسے علی اور اصحاب علی کے گروہ تک جانے سے روک دیا جائے۔ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو سعید کے آتے ہی سمجھا بجھا کر میرے پاس لے آئے، کیونکہ ابھی تک سعید جانتا ہے کہ میں اس کی دوست ہوں اور وہ مجھے چاہتا ہے کہ میرا نام سنتے ہی بال کا باندھا آئے۔ لبابہ نے کہا، بہتر ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ریحان کو ابھی بھیج دیا جائے کہ وہ کوفے کی حد میں داخل ہوتے ہی تمہارا پیغام سنا کر بلا لائے۔ وہ یہاں بقول تمہارے ضرور آئے گا اور اس کی وجہ سے وہ کوفہ میں تاخیر سے پہنچے گا۔ جب تک کہ علی کا کام ہو چکے گا، اس کی سچی اور بڑھتی ہوئی محبت تمہارا بنا دے گی اور اسی چوکھٹ پر ناسیہ سائی کرے گا۔ قطام نے کہا، بس بس میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن سوچو تو کہ آج رمضان کی 15 تاریخ ہے اور صرف کل کا دن درمیان میں ہے، پرسوں ہی تو وہ بات ہوگی۔ مادر مہربان، پرسوں کی رات علی کے قتل کی مقرر ہے، اس کام میں عجلت سے کام کرنا چاہیے۔ کوئی شخص جلد اسے میرے پاس لائے تاکہ کوفہ پہنچنے میں اسے تاخیر ہو اور وہ مثل غلاموں کے میری چوکھٹ پر پڑا رہے۔ ریحان کو میں ایک خاص ضرورت سے بھیج رہی ہوں اور وہ وہاں سے جلد نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ کسی کو تجویز کرو۔ لبابہ نے کہا، اچھا تو میں خود جاؤں اور اس کا پتہ لگاؤں، میں اسے پہچانتی بھی ہوں، مجھے تو وہ عزت و احسان مندی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ دوسرے یہ بھی دریافت کرنا ہوگا کہ ابن بلجم کوفہ میں پہنچ گیا یا نہیں، اگرچہ صورت و شناس اس سے بھی ہو، لیکن کوئی تعارف نہیں ہے۔ اس ضرورت کے لیے کم سے کم ریحان کو کوفہ کے باہر تک میرے ہمراہ کرو تاکہ ابن بلجم کے پہچاننے میں دھوکہ نہ کھاؤں، ورنہ سعید کو تو اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ پھر ریحان اسی طرف سے تمہارے کام کے لیے بھیج دیا جائے گا۔
حالانکہ بہتر تو یہی ہے کہ سعید کی رات دیکھ بھال ریحان کرتا اور میں ابن بلجم کی جستجو میں رہتی۔ مل جاتا تو وہ راہ پر لگاتی، اسے تمہارے حسن و جمال کا شیدائی بنا لیتی تاکہ تم اپنے باپ اور بھائی کا انتقام علی سے لے سکو۔ یہ سن کر قطام بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ ہر وقت اسی فکر میں غرق رہتی تھی کہ اس کے باپ بھائی کا انتقام کوئی شخص علی سے لے لے۔ قطام نہایت ذہین اور روشن دماغ عورت تھی۔ شرارت و بدذاتی اس کے خمیر میں تھی، ہمیشہ سے علی کی دشمن تھی۔ ان کی دشمنی کی خباثت نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اس نے اپنی عقل کے جوہر بے بہا کو بزرگان خدا کی اذیت رسائی کے لیے وقف کر دیا۔ یہ کچھ عجیب معاملات میں جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ذہین و دانشمند لوگ اپنی توجہ بھلائیوں کی طرف بہت کم منعطف کرتے ہیں۔ شورش انگیز اور فتنہ پرواز قطام ایسے منصوبوں میں ہے کہ اس کا وار خالی نہ جائے۔ سعید کو علی اور اصحاب علی تک پہنچنے سے روکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور بولی کہ بہت ممکن ہے کہ ریحان دوسرے راستے پر ہو اور سعید دوسرے راستے سے کوفہ میں داخل ہو جائے، تو ریحان کو سعید کیوں کر ملے گا کہ وہ اسے یہاں تک لا سکے؟ تدبیر تو میری نہایت عمدہ اور مؤثر تھی، مگر یہ رکنا بڑے غضب کا نکل آیا کہ مبادا سعید ریحان کو نہ ملا۔ دیکھیے کیا حشر ہو کہ اگر سعید پہلے ہی پہنچ گیا تو ہمارا مطلب فوت ہوا۔ وہ بے کم و کاست بیت اللہ شریف کا چشم دید مشورہ، عبدالرہ ابن بلجم مرادی کا نام اور عمرو ابن عاص کا وہ ظلم سری جو بے گناہوں کو دریائے نیل میں غرق کرایا ہے، ذرا ذرا علی اور اصحاب علی سے بیان کر دے گا۔ ہائے ہائے کیا کروں کہ کرائی تدبیر مٹی ہوئی جاتی ہے۔ اب قطام قفقانیوں کی طرح مضطرب الحال اور وحشت زدہ ٹہل رہی تھی اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی کہ کس طرح لبابہ واپس آ جاتی تو بہتر تھا۔ میں نے ناحق اسے بھیج دیا، میری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ خاک بھی اس پر غور نہ کر سکی۔ جب اس کی بے چینی میں اضافہ ہوا تھا تو وہ وہاں ٹہلتی ہوئی باغ میں آ پہنچی اور اسی ادھیڑ پن میں ٹہلنے لگی۔ دن ڈھل چکا تھا، آفتاب کی کرنیں اس کی کجروی کی طرح ترچھی ہو چکی تھیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سرما میں پڑا تھا، اگرچہ آفتاب اپنی پوری آب و تاب سے نکلا ہوا تھا، لیکن موسم کے اثر سے کچھ نو کرنوں کے ترچھا پڑنے سے حرارت میں کمی تھی۔ کچھ درختوں کا سایہ دھوپ کے لیے حاجب تھا اور موسم کے تغیر نے دھوپ میں دلکشی پیدا کر دی تھی۔ اس لیے قطام بیرون باغ میں ایسے مقام پر خرام ناز میں مصروف ہوئی کہ جہاں دھوپ سے فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ حالانکہ یہ چہل قدمی اس کی کامیابیوں کے مژدہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ قطام اتنی دیر تک باغ کے بیرونی حصے میں گشت کرتی رہی کہ خسر و خاورسرا پردہ مغرب میں داخل ہونے کو تھا، اور وہ ہلکی حرارت جو سردی میں خفیف ہونے پر بھی معلوم ہوتی تھی نابود ہو گئی۔ تو خونکی کے خیال سے قطام اپنے مکان کی طرف بڑھی، لیکن اس واپسی کے وقت اس کے کانوں میں کچھ صدائیں آئیں جو بہت دور پر تھیں، لیکن وہ لہجہ بلہجہ قریب ہوتی جاتی تھیں۔ قطام کو قدرتاً ادھر متوجہ ہونا پڑا اور چھوٹے چھوٹے درختوں کی آڑ میں ہو کر اس نے راستے کی طرف نگاہ دوڑائی۔ تھوڑی دیر میں دو صورتیں دھندلی دھندلی دکھائی دیں، کیونکہ وقت جھٹپٹا ہو گیا تھا اور فاصلہ بھی تھا، مگر ان کے پہچاننے میں قطام کی تیز نگاہوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اس نے فوراً لبابہ کو پہچان لیا اور ایک دوسرا شخص مسافر معلوم ہوتا تھا جسے وہ جانتی نہ تھی، مگر قیاس کیا کہ یہ شخص غالباً ابن بلجم ہے۔ فوراً اسے مسرت ہوئی کہ تجویزوں میں سے ایک تو راست آئی۔ اس نے پھر سرسری نگاہ ڈالی تو لبابہ کو دیکھا کہ ہاتھ کے اشارے سے کچھ مکان کی نسبت کہہ رہی ہے۔ فوراً مکان میں داخل ہوئی اور رسم عرب کے مطابق چہرے پر نقاب ڈال لی اور گاؤ تکیہ لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کی عادت میں داخل تھا۔ لمحوں میں اس نے کام انجام دیا۔ خاموش بیٹھی ہوئی لبابہ کا انتظار کرنے لگی۔ اسی اثنا میں لبابہ کے قہقہے کی آواز اس کے کان میں آئی، حالانکہ نالین کی آہٹ ابھی تک نہ آتی تھی، تاہم وہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی دم میں لبابہ سامنے موجود ہوگی۔ وہی ہوا کہ لبابہ خندہ پیشانی اور متبسم سامنے آتی دکھائی دی، لیکن تنہا تھی۔ قطام نے بڑے تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا۔ مرحبا کہتی ہوئی سر و قد اٹھی۔
اور کہا تشریف لائیے۔ لبابہ نے کہا سبحان اللہ، آپ کے سلیقے اور مہمان نوازی کے قربان میں کیوں کر بیٹھ سکتی ہوں؟ پہلے ان حضرات کو تو بلا کر بٹھائیے جو آپ کے روئے زیبا کے مشتاق ہو کر آئے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے کہ میں کیسا آدمی لائی ہوں۔ عورتوں میں اگر آپ کا کوئی جواب نہیں ہے تو مردوں میں اس سے زیادہ خوبرو ناممکن۔ قطام نے کہا بڑی بھی تمہیں کچھ خبر ہے کیوں سٹیا گئی ہو؟ توبہ کرو توبہ، بوڑھی ہوئی ہو لیکن دل لگی بازی سے نہ باز آئیں۔ نہ جانے کس خیال میں ہو۔ میں ایسی نہیں ہوں کہ سچی یا جھوٹی تعریفوں پر میری رال ٹپک پڑے۔ میری خودداری مجھے ایسے چھچورے پن سے روکتی ہے۔ انسانیت و اخلاق کی اور بات ہے۔ یہ آپ کا بھی کشف خانہ ہے اور جن صاحب کو اپنے ہمراہ لائی ہیں ان کا بھی خانہ بے تکلف۔ آپ بھی کرم فرمائیں، وہ بھی سرفرازی بخشیں۔ اس پر لبابہ نے بلند آواز سے کہا آئیے عبد الرحمن صاحب تشریف لائیے۔ ذرا سی دیر میں ایک شخص کریحہ صورت، طویل القامت، ڈھیلی ڈھالی ابا پہنے، اس کی صورت سے ظاہر ہوتا تھا کہ نہایت شریف النفس اور سیاہ قلب ہے۔ اس کے چشم ابرو سے غداری اور مکاری کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ وہ دروازے میں داخل ہوا۔ لبابہ نے قطام کی اجازت سے آواز دی تو اندر آیا۔ اس نے مرحبا کہا اور کمرے میں آ گیا۔ سلام و پیام کے بعد عبد الرحمن پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کی تلوار کاندھے پر رکھی ہوئی تھی، چمک رہی تھی۔ نشست کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ تلوار کو اپنے پاس سے لمحہ بھر کے واسطے جدا نہ کرتا، سوتے جاگتے ہر وقت ساتھ رکھتا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ہمارا مہمان کس قبیلے سے ہے؟ قطام نے پوچھا۔ عبد الرحمن نے کہا آپ کا خادم جسے شرف مہمانی عطا ہوا ہے قبیلہ بنی مراد سے ہے۔ لبابہ نے کہا بیٹی یہ عبد الرحمن ابن بلجم ہیں، نہایت مشہور قاری۔ انہوں نے حضرت معاذ ابن اصبح سے قرآن پڑھا ہے۔ میں نے ان کی بڑی تعریف سنی ہے، شاید تم نے بھی سنی ہو۔ کیا تم نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ سے انہوں نے قرآن شریف پڑھا ہے؟ تمہیں تو خبر ہوگی۔ قطام نے کہا جب خبر ہوگی اب تو کچھ نہیں جانتی، سب کچھ بھول گئی ہوں۔ مجھ پر تو آسمان پھٹ پڑا، قہر نازل ہوا، جوان بھائی اور باپ دونوں کی صفائی ہو گئی، میرا بھرا گھر اجڑ گیا، مجھے غموں نے زندہ درگور کر رکھا ہے، کچھ یاد نہیں، اگر یاد ہیں تو بس بھائی اور باپ اور ان کا قتل۔ میری عقل جا چکی ہے، رنج اور صدموں نے کھو دیا ہے۔ باپ بھائی کے قتل نے کہیں کا نہ رکھا، نہ کچھ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ آہ ظالموں، کیا قتل کرنے کے لیے میرے باپ بھائی ہی رہ گئے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ آنکھوں سے جوئے اشک رواں تھے، آنسوؤں کی کثرت سے نقاب تک تر ہوئی جاتی تھی۔ عبد الرحمن ابن بلجم گوشہ چشم سے غارت گر ہوش و حواس قطام کے زاہد و فریب و تقوی شکن حسن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہر ادا پر اس کا دل بے قرار ہوا جاتا۔ وہ بغیر اندیشہ انجام اس کی تیرے نظر کا گھائل ہوا، دل و جان سے اس کے روئے زیبا پر مائل ہوا۔ اگرچہ شہرۂ حسن مدت سے سنتا تھا اور خواہش مند تھا کہ کیوں کر قطام اس کے نکاح میں آ جائے، لیکن اس ملاقات نے خرمن ہوش و حواس پر بجلی گرا دی اور وہ دل ہی دل میں مضطرب و بے قرار تھا۔ لبابہ سے جس وقت ملاقات ہوئی تو اس فنان نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ ابن بلجم سے تعارف کرتی ہے یا اس کے ارادے کی اسے اطلاع ہے، بلکہ اس نے کہا کہ آپ حسینان عالم کے قدردان ہیں، میں ایک ایسی حسین سے ملاتی ہوں جس کا جواب نہیں، اسے دیکھنے کے بعد دل پر قابو نہیں رکھ سکتے، آتش عشق مشتعل ہو جائے، سرد آہیں بھرنے لگیں۔ ابن بلجم کی خبث نفس کو دیکھیے تو کس قدر حیرت کی بات ہے کہ قتل علی کی جلدی میں ہے اور دور دراز کا سفر کر کے اسی غر سے آیا ہے، متعین وقت بالکل قریب ہے، مگر عادات کیوں کر چھوٹ سکتی ہیں۔ دوشیزہ محجبینوں کی نظارہ بازی کا ذوق دامن کشاں ہوا، ذکر سن کر شاد مسرور ہوا اور لبابہ کے ہمراہ ہو لیا، اور قطام کے سامنے پہنچ کر وہ خواہشات کے غلام حسن کا پروانہ اسیر زلف ہو کر رہ گیا۔ کیا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے واقف نہ تھا؟
کیا ابن بلجم ان کا غلام نہ تھا؟ لیکن شرارت نفس سے کہتا ہے کہ اے قطام، تمہارا غم میرے جگر کو پارا پارا کرتا ہے، دل پر ہجوم ملال ہے، جلد کہیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں اور وہ اصل ماجرا کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں کمر بستہ ہوں۔ لبابہ نے کہا، اے عبد الرحمن، یہ نہروان کا واقعہ یاد دلاتی ہے۔ اس میں علی نے ان کے باپ بھائی کو قتل کر دیا۔ جب اپنی اس مصیبت کو یاد کرتی ہیں اور باپ بھائی کو روتی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی توجہ بڑھتی، کوئی صورت ایسی نکلتی کہ ان کا دل بہل جاتا اور ان کے بندے غم کو آزاد کرتا، ان کے دل میں لگی ہوئی آگ کو ہمدردی کی پانی سے بجھایا جاتا۔ عبد الرحمن ابن بلجم فوراً سمجھ گیا کہ لبابہ کی گفتگو کا کیا مقصد ہے۔ وہ اس سے بڑھ کر صاف الفاظ میں کیا سننا چاہتا تھا کہ قطام اس کی زوجہ بن جائے اور قطام کی تمنا پوری کرے۔ یہ سنتے ہی نہایت بے صبری سے بول اٹھا، سبحان اللہ، میرے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں، بڑا خوش قسمت ہوں، ورنہ کہاں میں اور کہاں ایسا پری پہ کر محبوب۔ اگر میں اس خدمت کو انجام دے سکوں جو آپ کہتی ہیں تو ایسا عدیم النظیر اور وحید الاثر حسینہ میری زینت آغوش ہو۔ قطام نے ناز و تنجر سے کہا، عبد الرحمن کیا کہتے ہو، کیا تمنا ہے، ذرا میں تو سنوں۔ عبد الرحمن نے کہا، میں آپ سے عقد کرنا چاہتا ہوں، آپ کا دل بہل جائے گا، آپ اپنے بھائی کے قتل سے بہت بے چین ہیں، میں بصر و چشم اس خدمت کی بجا آوری کے واسطے تیار ہوں جس سے آپ کے ٹھنڈک پڑے۔ قطام نے کہا، چے خوش سنتے ہی یہ جرت کبھی کی دیدنائے شنید، مجھے حیرت ہے کہ پہلے پہل آپ نے اتنی بڑی جسارت کیوں کر کی۔ لبابہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، پہلے سے تو آپ دونوں میں کوئی تعارف نہ تھا، لیکن اس ناچیز لبابہ نے آپ دونوں کو اس طرح ملا دیا ہے کہ جیسے ہمیشہ ایک دوسرے کا طالب تھا۔ لیکن اس ناچیز کو اگر میری سبیدہ معاف کریں تو میں بڑے وثوق سے کہوں گی کہ قطام جیسی مہپارہ ابن بلجم کے عیش و عشرت کے واسطے پیدا کی گئی ہے اور ابن بلجم قطام کی عیش و عشرت کے لیے۔ قطام اس طرح خاموش رہی، لیکن ابن بلجم نے اس معنی خیز خاموشی کا مقصد سمجھ کر چپ رہنا مناسب نہ سمجھا اور لبابہ سے کہا، یہ سب کچھ بجا، لیکن اس کرم فرمائی کا معاوضہ تو ارشاد فرمائیے تاکہ اس کی تعمیل کروں، اور اس لیے کہ میں اس کے واسطے بہت بے صبر ہوں۔ قطام خاموش رہی اور ذرا دیر سکوت طاری رہنے کے بعد لبابہ سے مخاطب ہو کر کہا، اچھی خالہ، تم ہی کہہ دو، مجھے تو شرم آتی ہے۔ لبابہ نے کہنا شروع کیا، فرزند من، اس حسینہ کا مہر 3000 دینار اور ایک غلام اور ایک جاریہ ہے۔ قطام درمیان میں ہی بول اٹھی، نہیں نہیں، میں تو یہ چیزیں نہیں چاہتی، مال میرے واسطے ہیچ ہے، میں تو کچھ اور چاہتی ہوں۔ ارشاد ارشاد، میں بصر و چشم اس کی تعمیل کرنے کے واسطے تیار ہوں، آپ کے فرمان سے انحراف نہیں کر سکتا، مقابلے میں حجاب کیسا، صاف فرمائیں۔ قطام نے کچھ دیر شرمندگی سے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں کچھ نہیں چاہتی، میری تو کھلی ہوئی آواز ہے، ببانگ دل کہتی ہوں، جو علی کو قتل کرے میں اس کی ہوں، علی میرے باپ بھائی کا قاتل ہے، میری آتش انتقام اسی تدبیر سے فرو ہو سکتی ہے۔ عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا، یہ بھی اور جو کچھ خالہ نے کہا وہ بھی، 3000 دینار لونڈی اور غلام ایسی حسینہ کے عوض میں مجھے ذرا بھی گرا نہیں۔ علی کا قتل کیا بڑی بات ہے، ایسی عجوبہ روزگار معشوقہ ہاتھ آتی ہے۔ سنو، میں تم سے اپنا راز کہتا ہوں کہ کوفہ میں محض اسی واسطے میں آیا ہوں۔ یہ تلوار جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور اپنی چمک سے آنکھوں میں چکا چوند ڈالے دیتی ہے، اس کی زوپاشی آفتاب کی روشن کرنوں کی طرح ہیں۔ میں نے اسے 1000 دینار میں خریدا ہے اور 1000 دینار دے کر زہر سے بجھوایا ہے تاکہ اس تلوار سے علی کو قتل کر دوں۔ پھر قطام نے اثر ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں، صحیح ہے، لیکن وقت بہت کم ہے، اگر خبر پہنچ گئی تو ادھر سے حفاظت کی تدبیریں ہو جائیں گی، موقع کو غنیمت سمجھیے، جلد جائیے اور قتل کیجیے۔ عبد الرحمن نے کہا، جی بہت جلد وقت آ چکا ہے، ایک دن رات درمیان میں ہے، رمضان کی 17 کو الصبح قتل کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔
کیوں؟ یہ آخر کیوں؟ آپ نے دن اور وقت کیوں معین کیا ہے؟ کل صبح ہی قتل کر دو، میرا کہنا مانو۔ کل صبح کو ناممکن ہے۔ میں نے تاریخ اور وقت کے معین کرنے کا کسی خاص سبب سے اہتمام کیا ہے۔ اس کا مفصل حال واقعہ گزر جانے کے بعد میں آپ سے بیان کروں گا۔ کل صبح تو میں ان کے قتل کی کچھ تدبیریں کروں گا اور پرسوں آپ کی مراد حاصل ہو جائے گی۔ قطام پھر خاموش ہو گئی۔ عبد الرحمن ابن بلجم سے اس نے وہ قصہ جو سعید نے بیان کیا تھا کہ فلاں شب کو کعبہ شریف میں 3 اشخاص نے باہم عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم عمرو ابن عاص، معاویہ ابن ابی سفیان اور علی ابن ابی طالب کو قتل کریں گے، اور وہاں یہ بھی طے ہوا تھا کہ 17 رمضان کو ہر ایک اپنا عہد پورا کرے۔ ان باتوں کو بالکل چھپا گئی، گویا اس معاملے کی پہلے سے مطلق خبر نہیں تھی۔ لبابہ کو یہ فکر لاحق تھی کہ ریحان تو قطام کا بھیجا ہوا گیا ہے، مکان پر بالکل سناٹا ہے، مہمان کی مدارات و تواضع کون کرے؟ اس لیے اس نے اپنے غلام کو بلا لیا اور اسی سے مہمان کے واسطے نہایت لذیذ کھانا تیار کروایا۔ چنانچہ دسترخوان پر قطام، لبابہ اور عبد الرحمن ابن بلجم نے بیٹھ کر خوب زہر مار کیا۔ قطام اس خیال میں ہے کہ کہاں سے فراغت ہو چکی ہے، لہذا مہمان آرام کرے تو میں لبابہ سے علیحدہ کچھ مشورہ کروں۔ موقع پا کر وہ لبابہ کو تخلیہ میں لے گئی اور خوب سمجھایا کہ تم اس جوان مہمان سے کہہ دو کہ قطام تمہاری کنیز ہے، وہ لونڈی اور غلام روپیہ پیسہ تم سے کچھ نہیں چاہتی، صرف اس بات کی طالب ہے کہ مقام نہروان میں علی نے اس کے باپ بھائی کو قتل کیا ہے، ان کے انتقام میں تم علی کو قتل کر دو اور بس۔ لیکن اس کے واسطے کوئی تدبیر ہونی چاہیے کہ میں اس بارے میں تم سے مشورہ کروں گی۔ ذرا مہمان آرام پا کر کسی طرف سیر کے لیے جائے تو اطمینان کی باتیں ہوں۔ جب عبد الرحمن ابن بلجم بازار کی طرف گیا تو قطام نے کسی علیحدہ مقام پر بیٹھ کر لبابہ سے اس امر کے بارے میں مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ تمام مکاریاں، حیلہ سازیاں اور غداریاں ختم کر دی گئیں۔ ریحان کا حال سنیے کہ لبابہ اسے قطام سے یہ کہہ کر اپنے ہمراہ لے گئی تھی کہ بیرون کوفہ تک پہنچا کہ جہاں تم بھیجنا چاہتی ہو چلا جاؤں گا۔ لیکن قطام سے جدا ہو کر وہ بیرون کوفہ گئی، اور جب ریحان جانے لگا تو سوچ کر اسے پھر بلوایا اور کہا کہ اے ریحان، تیری مالکہ نے حکم دیا ہے کہ آج میں جو کچھ حکم دوں اس کی تعمیل کرو، ورنہ بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لہٰذا جس وقت تک میں نہ کہوں تم قطام کے اعزاء میں سے نہ جانا۔ میں تمہیں ہدایت کرتی ہوں کہ تو سعید کا مناسب مقامات پر انتظار کر، اور جس طرح ممکن ہو بغیر اپنے ہمراہ قطام کے پاس لائے ہوئے گھر پر نہ آنا۔ اگرچہ بظاہر سخت اور دشوار ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے، اتنی مدت کے منصوبے خراب ہو جانے کا احتمال ہے۔ تو بس تم اپنے کام پر جاؤ، اور عبد الرحمن ابن بلجم کی تلاش میں میں جاتی ہوں۔ جس طرح بن پڑے گا اسے کہہ دینا کہ تمہاری سیدہ کے پاس جاؤں گی۔ اس کے بعد اس ضعیفہ مکارہ نے نئی تدبیریں، چالاکیاں اور دغا بازیاں ریحان کو تعلیم کیں اور ایک طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ریحان بصر و چشم کہہ کر اس میدان کی طرف چلا گیا جو وسط کوفہ میں تھا، اور لوگوں کے سواری کے جانور وغیرہ وہاں باندھے جاتے تھے۔ لیکن اول تو وہ مقام ناف شہر میں تھا، دوسرے مسجد کوفہ وہیں پر تھی۔ مسافروں کو بڑی سہولت ہوئی تھی، ضرورت کی ہر چیز اس جگہ مل جاتی تھی۔ سب سے بڑھ کر کے ایک بات یہ بھی تھی، ہر طرف سے آنے والے قافلوں اور مسافروں کو اس مقام پر ضرور جانا پڑتا تھا، اور ریحان کے لیے اس سے زیادہ عمدہ مقام جستجو اور کیا ہو سکتا تھا۔ لہٰذا وہ اس میدان میں پہنچا۔ دور ہی سے قافلے کے اونٹوں اور گھوڑوں، گدھوں کی آوازیں سنائی دیں جو ایک طرف سے آ رہا تھا اور اسی میدان کا رخ کیے ہوئے تھا۔ ریحان نے کہا کہ اس قافلے کے ساتھ ضرور سعید ہوگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اہل قافلہ کے ایک ایک فرد کو دیکھا، لیکن ان میں سعید نہیں تھا، نہ اس کا کوئی خادم۔ اب بسط ناکامی وہاں سے سعید کے مکان کی طرف چل پڑا اور دل سوز و ہمدرد بن کر دریافت کرنے لگا کہ میاں سعید کیا ابھی قسطاط سے واپس نہیں آئے؟ جواب ملا کہ ابھی تک نہیں آئے۔ ریحان سعید کے مکان سے صاف جواب سن کر پھر میدان کوفہ کی طرف ہوتا ہوا بیرون کوفہ پہنچا، اور ہر راستے پر دور دور تک بڑھ کر دیکھا
کہ کوئی قافلہ یا تنہا مسافر نظر آئے تو بڑھ کر دیکھا جائے۔ اس تگودو میں اس نے 2 گھنٹے سے زیادہ صرف کر دیے، لیکن شاہد مقصود ہاتھ نہ آیا۔ دیر تک سوچتا رہا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ آخر وہ ایک سایہ دار درخت کی طرف بڑھا جو شہر کے بالکل متصل تھا، اور شہر میں داخل ہونے والے بالعموم اس سائے میں کچھ دیر آرام کی غرض سے قیام کرتے تھے۔ خصوصاً مصر و شام سے آنے والے مسافروں کی تو وہ درخت منزل تھی اور عین راستے پر واقع تھا۔ دھن کا پکا اور قطام کا وفادار غلام اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور مصر کے راستے کی طرف منتظرانہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہر لمحے میں اسے خیال ہوتا کہ اب سعید آتا ہوگا اور ہمارا کام بن جائے گا۔ میں اسے کوفے میں داخل ہونے سے پہلے قطام کا اشتیاق دلا کر پہنچاؤں گا، کسی طرف متوجہ ہونے ہی نہ دوں گا۔ آفتاب غروب ہو گیا اور کوئی نہ آیا۔ ریحان کی آنکھیں راستہ دیکھتے دیکھتے تھک گئیں۔ 14ویں رات کا چاند بسد آب و تاب عرصہ فلک پر جلوہ گر ہوا۔ آج کی چاندنی بالعموم صاف ہوتی ہے، دور تک راستہ دکھائی دیتا تھا۔ ریحان خوش ہوا کہ شب کی تاریکی اس کے شعلہ انتظار میں خارج نہ ہوگی۔ ایک پتھر کے سہارے سے ریحان بیٹھا ہوا اسی طرف دیکھنے میں مصروف تھا اور دل میں دعائیں مانگے جاتا ہے کہ کب میاں سعید آئیں کہ یہ انتظار دا وقت ختم ہو۔ شب کا ابتدائی حصہ اس امید موہوم میں ریحان نے گزارا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سعید نہ ملا تو قطام مجھے مار ڈالے گی۔ خدا جانے کیا ستم ڈھائے، وہ لڑکی نہایت بد مزاج ہے، میری صحیح کو صحیح نہ سمجھے گی، بلکہ بدگمان ہوگی کہ میں نے اتنا وقت سیر و تفریح میں گزار دیا اور ضرورت کا مطلق خیال نہ کیا۔ اسی قسم کی الجھنوں میں تھا کہ دور سے ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ ریحان خوشی کے مارے کانپنے لگا کہ اب کیا ہے مقصد بر آیا۔ میاں سعید آخر آ ہی گئے، بس فوراً قطام کے پاس لیے چلتا ہوں، وہ مجھ سے ملنے کے بعد میرے دام تصویر میں ضرور پھنس جائے گا، کیونکہ سعید سادہ لہو نوجوان ہے۔ لیکن جب وہ شخص پاس سے گزرا تو ریحان کی خوشی خاک ہو گئی۔ پھر وہی انتظار کی لا انتہائی مصیبت پیش نظر تھی۔ اب نصف سے زیادہ رات آ چکی تھی اور ریحان کی آنکھوں میں نیند کا بھی اثر تھا، مگر اس ڈر سے ہوشیار ہو جاتا کہ مبادا آنکھ لگ جائے اور اس اثنا میں سعید ادھر سے نکل گیا تو غضب ہو جائے گا۔ قطام کا کوڑا اور میری پیٹھ کھال تک ادھیڑ دے گی، میں تو رات بھر نہ سو سکوں گا، پلک جھپکانے کی قسم ہے۔ کپڑے وغیرہ سنبھال کر مستعدی سے بیٹھا کہ غنودگی نہ آ جائے، لیکن لاکھ لاکھ طبیعت پر جبر کیا اور آنکھیں ملیں۔ نیند ایک قدرتی چیز ہے جو تھکے ہوئوں کو اور رات کے وقت سب کو یقینی طور پر بے بس کر دیتی ہے۔ پھر اسی حالت میں کہ ریحان دن کی دوڑ دھوپ اور رات کے اتنے حصے میں بغیر پلک جھپکائے بیٹھا رہا، اس پر قیامت یہ کہ تنہائی اور بیکاری، نیند آ گئی اور زور سے آئی۔ ریحان کی کوشش کے باوجود کامیاب نہ ہوا۔ تھوڑی دیر میں غبن ہو گیا اور دنیا و ما فیہا کی خبر تک نہ رہی۔ جس وقت آنکھ کھلی تو گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ ریحان تو نے یہ کیا غضب کیا کہ ایسے موقع پر بے خبر سو گیا۔ اگر میاں سعید اس وقت نکل گئے تو کیا ہوگا؟ میری ہی شامت آ جائے گی۔ غرضے کہ پھر صبح تک وہیں موجود رہا اور پلک تک جھپکنے نہ دی۔ لیکن جب کوئی آنے جانے والا نہ دیکھا تو معاً اسے وہم ہوا کہ ضرور میرے سوتے ہی میں سعید ادھر سے گزر گئے۔ سخت پریشان ہوا۔ دن چڑھنے لگا تو ریحان کوفے کی طرف بڑھا۔ وہاں لوگوں سے استصواب کیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ میاں سعید کے مکان پر پہنچ کر دریافت کیا، معلوم ہوا کہ ابھی تک سعید مکان پر نہیں آئے۔ اتنا معلوم کر کے پھر درخت کی طرف واپس آیا اور 11 بجے دن تک وہیں بیٹھا رہا۔ سعید کے نہ آنے کی سوختی اس کے خرمن صبر کو جلائی دیتی تھی۔ اس نے خیال کیا کہ کوفہ میں جا کر کیا کروں گا، بہتر ہے کہ اتنا دن بھی اسی مقام پر کاٹ دوں۔ مجھے تو سعید کے ہمراہ قطام کے پاس جانا ہے۔ اس نے حکم دے دیا ہے کہ بغیر اس کے نہ آنا۔ سارا دن اسی ادھیڑ پن اور انتظار کی نظر ہوا۔ آخر آفتاب مغرب میں نہاں ہوا۔ ریحان کہتا ہے کہ اگرچہ بڑا سخت کام ہے کہ 2 دن اور 1 رات بے آب و دانہ ایک ہی دھن میں کٹ گئے، اور پھر اس انتظار کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ صرف آج کی رات اور حائل ہے۔
ورنہ مجھے کیا پرواہ ہے، سعید چاہے ملے یا نہ ملے، کیونکہ علی تو صبح کو قتل ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر سعید میری لا علمی میں نکل گیا ہے اور اس نے علی اور ان کے ہمراہیوں کو سازش سے آگاہ کر دیا ہے تو عبد الرحمن ابن بلجم کی ایک نہ چلے گی۔ کیوں کر سعید آ جائے کہ جو کام میرے متعلق کیا گیا ہے اسے بوجہ احسن انجام دے دوں۔ ریحان جانتا تھا کہ وقت بہت قریب ہے، اگر سعید آ جائے تو ایک سوئی ہوئی جاتی ہے۔ ادھر کارکنان قضاء و قدر اپنے کام میں مصروف ہیں۔ عشاء کا وقت ہو گیا اور ریحان کو مایوسی ہوئی جاتی ہے کہ ناگاہ 2 اونٹ مصر کے راستے پر آتے دکھائی دیے۔ ریحان اچھل پڑا کہ ضرور ان میں سے ایک سعید ہے، چنانچہ شاداں و فرحاں اپنے مقام سے اٹھ کر بڑھا۔ دیکھا تو ایک اونٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہے جسے وہ پہچان نہ سکا، مگر دوسرے پر سعید تھے۔ ان کو شناخت کر لیا، دونوں کے منہ لپٹے ہوئے تھے، اسی واسطے سے وہ بلال کو نہ پہچان سکا اور سعید کو پہچان لیا۔ جیسے ہی ریحان نے سعید کو پہچانا، یا آقا یا سیدی کہتا ہوا آگے بڑھا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ سعید نے ریحان کو پہچانا، پریشان تو بہت ہوا مگر کوئی اور چارہ بھی نہ تھا، مجبوراً اونٹ روکا۔ اس کے ساتھ ہی بلال نے بھی اپنی اونٹ کو روک لیا۔ ریحان نے آگے بڑھ کر سعید سے کہا، سیدی آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ میں بہت پریشان ہوں، آقا زادی آپ کی یاد میں دن رات روتی ہے۔ حکم ہے کہ آپ جہاں بھی ملیں فوراً ان کی خدمت میں پہنچایا جائے تاکہ وہ آپ سے اپنی خطائیں معاف کرا سکیں۔ آپ کی یاد میں رو رو کر انہوں نے اپنا برا حال کر لیا ہے، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، بس ہر وقت آپ کو یاد کرتی ہے۔ آپ انہیں دیکھیں تو شاید پہچان بھی نہ سکیں، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ ساتھ تشریف لے چلیں، شاید صحرا میں بارش ہو جائے، سوکھے دھانوں میں پانی پڑ جائے۔ سیدی میں سچ کہتا ہوں کہ آپ نے ان پر نامعلوم ایسا کون سا جادو کیا ہے کہ ہم وقت بس آپ کا ہی نام ان کی زبان پر رہتا ہے۔ غرضے کہ اس قسم کی دوسری چکنی چپڑی باتیں کر کے اس نے سعید کو اپنے ہمراہ جانے پر راضی کر لیا۔ سعید کے لیے کوئی اور چارہ بھی نہ تھا، مرتا کیا نہ کرتا، وہ ریحان کے ہمراہ کاشانۂ محبوب کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر قطام پہلے سے ہمتن انتظار تھی۔ اس کی دایا لبابہ باہر سے پہرا دے رہی تھی کہ جیسے ہی ریحان سعید کو لے کر آئے گا وہ فوراً قطام کو خبر کر دے گی۔ جیسے ہی یہ تینوں قطام کے مکان پر پہنچے، لبابہ نے پہلے تو پہچانا نہیں کہ کون ہے، کیونکہ اسے 2 آدمیوں کے آنے کی امید تھی اور یہاں 3 تھے۔ پھر اس نے ریحان کو پہچان لیا، ذرا غور سے دیکھا تو سعید کو بھی پہچان گئی۔ پہلے فوراً دوڑی دوڑی اندر گئی، قطام کسی قدر سو چکی تھی، پھر اسے ہوشیار کر کے سعید کے آنے کی نوید جاں فضا سنائی اور پھر الٹے پاؤں باہر آئی۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اس نے سعید کو نہیں دیکھا تھا، فوراً ہی اس کے استقبال کو آگے بڑھی، صدقے ہوئے قربان ہوئی، واری گئی اور قطام کی محبت اور اس کی فرضی کہانی سنا کر سعید کے دل پر اثر ڈالنے کی کوشش کی۔ پھر دونوں دوستوں کو ساتھ لے کر ملاقات کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ریحان باہر ہی رہ گیا۔ قطام کو جیسے ہی سعید کے آنے کی خبر ملی وہ ایک دم ہوشیار ہو کر بیٹھ گئی، پھر ملاقات کے کمرے میں گئی۔ وہاں سعید کے ساتھی کو دیکھ کر بہت گھبرائی مگر پھر فوراً ہوشیار ہو گئی۔ لبابہ کو جو کمرے میں موجود تھی حکم دیا، اے بوا اب تم بھی سٹیا گئی ہو، کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھتی نہیں مہمان لمبے سفر سے آ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کچھ ان کے ناشتے پانی کا انتظام کرو۔ یہ سن کر لبابہ جب باہر جانے لگی تو قطام نے پھر اسے آواز دے کر کہا، ذرا ریحان کو میرے پاس بھیج دو۔ لبابہ یہ سن کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ریحان اجازت لے کر اندر آ گیا۔ قطام نے اس سے کہا، دیکھ ریحان، معلوم نہیں تجھے خیال آیا یا نہیں، مہمانوں کے اونٹ کو اچھی طرح باندھ کر ان کے دانے پانی کا انتظام کر دے، معلوم ہوتا ہے دور سے دھاوا مارے چلے آئے ہیں، بیچارے اونٹ بھی تھک گئے ہوں گے، انہیں ہر طرح کا آرام ملنا چاہیے۔ یہ سن کر ریحان نے کہا، آقا زادی میں پہلے ہی سارا انتظام کر چکا ہوں، آپ فکر نہ فرمائیں۔ یہ کہہ کر ریحان بھی باہر چلا گیا۔ لبابہ اور ریحان دونوں کے رخصت ہونے کے بعد قطام نے سعید سے گفتگو شروع کر دی۔
وہ اس کے ساتھی کی موجودگی سے پریشان تو ہوئی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اب غم کس بات کا ہے، شکار میرے قبضے میں آ ہی گیا ہے۔ آج رات حضرت علی قتل ہو ہی جائیں گے، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ کسی طرح اس قتل میں سعید کو پھانس لوں۔ اس کے لیے کچھ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، رات بھر اسے روکے رکھنا ہے۔ صبح کو جب قتل کی خبر مشہور ہوگی تو سعید کی تحریر لوگوں کو دکھلا کر قتل کا سارا الزام اس کے سر ڈال دوں گی۔ ادھر سعید اور بلال بھی اپنی جگہ بڑے پریشان تھے، سوچتے تھے کہ ارادہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ ان کا مقصد تو کوفہ آنے سے یہ تھا کہ کسی طرح قتل علی کو روک سکیں، اور اب یہاں پھنس گئے تھے۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والے مثال ان پر صادق آ رہی تھی۔ دو ایک بار بلال نے اشارے کیے تھے کہ سعید کو ہوشیار کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ تو روئے جانا کے دیدار میں اس طرح مستغرق ہو گیا تھا کہ اسے کسی بات کا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ ہوش تھا بھی تو اپنی اندرونی فکروں کا۔ قطام نے کہا کہ سعید، تم اتنے بے رحم کیوں ہو گئے ہو؟ خبر بھی نہ لی، دیکھو تیرے فراق میں میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ وہ اس قسم کی باتیں کرتی تھی اور سعید سوچتا تھا کہ آخر یہ مجھے کس قسم کا دھوکہ دے رہی ہے۔ رنج و ملال کے کوئی آثار اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہیں، تندرست پہلے سے زیادہ ہے، رخساروں پر بھی سرخی نمایاں ہے۔ اس قسم کی باتوں کے دوران ہی لبابہ حاضر ہو گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے غلام تشت میں ناشتے کا سامان لیے آ رہا تھا۔ دونوں نے ہاتھ پیر دھوئے اور قطام اور لبابہ کی خوشامد، چکنی چپڑی باتوں اور حیلوں کے ساتھ ساتھ ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ کہیں قریب کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئی۔ دونوں بری طرح چونکے۔ کیا ہم ذرا مسجد میں جا کر نماز پڑھ آئیں؟ لیکن قطام اور لبابہ جانتی تھی کہ اگر ایک مرتبہ نکل گئے تو پھر ان کا ہاتھ آنا دشوار ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ پہلے لبابہ بول پڑی، ارے میاں کیا باتیں کرتے ہو؟ اتنی دور سے تھکے مارے آئے ہو، ایسے میں مسجد جا کر نماز پڑھنا کیا ضروری ہے؟ جائے نماز موجود ہے، آج یہیں نماز پڑھ لو۔ دونوں نے دیکھا کہ یہاں سے نکلنا ناممکن ہے، لہٰذا وضو کر کے وہیں نماز ادا کی۔ ابھی دونوں دوست نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ شور و غل کی آوازیں کانوں میں آنے لگیں۔ یہ لینا پکڑنا، جانے نہ پائے۔ ہائے غضب ہو گیا، ستم ہو گیا۔ ان آوازوں پر دونوں کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن قطام اور لبابہ بھی چونکے لیے بغیر نہ رہ سکیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ کاتب تقدیر نے جو لکھ دیا تھا وہ رونما ہو گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ احساس ہوتے ہی قطام کا رویہ فوراً بدل گیا۔ اس نے لبابہ سے کہا، دیکھو یہ سعید حضرت علی کو قتل کرنے آئے تھے، ان کے ساتھ کے آدمیوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ تم ان لوگوں کو فوراً بلاؤ، میں سعید کو گرفتار کراتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً اپنا صندوقچہ کھولا اور سعید کی تحریر ہاتھ میں لے کر آگے بڑھی۔ لبابہ ابھی کمرے سے نہ نکلی تھی کہ بلال نے اس کے ایک ضرب لگائی، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سعید نے قطام کے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، اس کے صدمے سے وہ بھی بے ہوش ہو گئی۔ سعید نے اپنی تحریر لی اور جلتی ہوئی شمع کی لو پر رکھ کر اسے فنا کر دیا۔ پھر باہر آ کر دونوں نے آواز دی کہ ریحان، دیکھو تمہاری آقا زادی اور لبابہ کو کیا ہو گیا ہے، دونوں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ریحان اور دوسرے نوکر نے تو ان دونوں کی خبر لینے دوڑ پڑے۔ سعید کو موقع مل گیا، فوراً اپنے اپنے اونٹ کھولے، ان پر بیٹھے اور تیزی سے کوفہ سے باہر نکل گئے۔ پھر سعید اور بلال کو موقع مل گیا، فوراً اپنے اپنے اونٹ کھولے، ان پر بیٹھے اور تیزی سے کوفہ سے باہر چلے گئے۔ قطام اور لبابہ کو ہوش آیا تو انہوں نے سوچا کہ حضرت علی سخت زخمی ہیں، لیکن ابھی شہید نہیں ہوئے۔ ابن بلجم عین اس کے مکان کے سامنے گرفتار ہو گیا ہے اور سعید اور بلال کا کہیں پتہ نہیں۔ سعید کے ہاتھ کی تحریر بھی غائب ہے، جسے دکھا کر اسے گرفتار کروا سکتی تھی۔ شمعدان میں کسی قدر راکھ موجود ہے، لیکن اس پر کوئی حرف آشکار نہیں۔ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے پریشان دیکھ کر لبابہ نے کہا، آقا زادی کیا فکر ہے؟ خدا نے ہماری سن لی، آقا اور آقا زادے کا انتقام لے لیا گیا۔ علی اب بچنے والے نہیں، تلوار جس سے زخم آیا ہے
زہر آلود تھی۔ ابن بلجم گرفتار ضرور ہو گیا ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ چلیے قصہ ختم ہوا، سعید اب دوبارہ یہاں آنے کا نہیں، سارے جھگڑوں سے خدا نے نجات دی۔ قطام نے یہ سن کر ٹھنڈی سانس لی، بولی، ہاں میرے باپ اور بھائی کا انتقام پورا ہو گیا، اب مجھے کوئی غم نہیں۔ ختم شد۔